سب سے پہلے تو میں آپ تمام ساتھی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات ایمرجنسی میں یہاں پہ تشریف لائے اور آپ حضرات سبب بنیں گے ہمارے موقف کو پہنچانے کا حکومت کی طرف۔ اس وقت تمام عمائد ملت یہاں پر موجود ہیں اور یہ ہماری مشترکہ پریس کانفرنس ہے اور یہ اسی کا تسلسل ہے، اسی مشترکہ عمل کا جس پہ ہم نے جلوس بھی نکالا تھا۔ اس میں تمام جماعتوں کے، تمام ماتمی انجمنوں کے، تنظیموں کے لوگ تقریباً ہمارے موجود ہیں۔ بعض راستے میں پھنس گئے، نہیں آ پائے، بعض ابھی ہمیں جوائن کر لیں گے۔ یہاں پر پرمٹ ہولڈر موجود ہیں، تنظیم غداری کے لوگ موجود ہیں، علماء حیات ائمہ مساجد کے لوگ موجود ہیں، علماء ذاکرین امام کے لوگ حضرات موجود ہیں، شیعہ علماء کونسل کے موجود ہیں، مختلف تنظیموں کے ٹرسٹی حضرات موجود ہیں یہاں پر۔ اس کے ساتھ ساتھ شیعہ ایکشن کمیٹی کے افراد موجود ہیں اور آئی ایس او کے بھی ہمارے حضرات ہیں یہاں موجود ہیں، اور بعض حضرات آ رہے ہیں راستے میں، ٹیلی فون کر رہے ہیں، پیام ولایت یہاں موجود ہیں، وہ طرف اسکاؤٹ کیا موجود ہے، اور ایس آر سی کے بھی تمام حضرات یہاں موجود ہیں۔ میں ایک بار آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں حکومت سندھ کے متعصبانہ عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ حکومت سندھ کی جانب سے کیا گیا اور حالات پیدا کیے گئے، اس تمام صورتحال کی ذمہ دار صوبہ سندھ کی حکومت ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صوبائی حکومت نے مجالس آزاد اور جلوس آزاد اس پابندی کے نتیجے میں ہمارے لوگوں کے یا تو مائک ہٹا دیں یا پھر ڈائریکٹ بولنے مائک تھوڑا قریب آ جائیے گا مائک کیا کر بھائی اب تو ریٹرن کر رہے ہیں، تھوڑا پیچھے آ جائیں گے، آڈیو نہیں آئے گی۔ ہمیں اب آواز نہیں آئے گی، پہلے تو پھر بھی مائک پہ آ رہی تھی، ہمیں تو فوری ٹکٹ دے۔ آپ بیٹھ جائیں نا۔ صورتحال پیدا ہوئی، صورتحال کی ذمہ دار جو ہے صوبائی حکومت ہے، اور اس عمل کی جتنی ہم مذمت کریں وہ کم ہے۔ میں صرف کراچی کے حوالے سے پریس کانفرنس نہیں کر رہا، اس وقت میں پورے سندھ کی صورتحال آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور میں یہ بات کھل کے کہتا ہوں کہ حکومت سندھ کی جانب سے عزاداری پر جو پابندی لگائی گئی تھی، جلوس پر پابندی لگائی گئی تھی، اور اس کے راستے میں جو روڑے اٹکائے گئے تھے، اور پھر ریاستی تشدد جو اختیار کیا گیا، آج ملت تشیع بڑی بے چین ہے، اور ملت تشیع بڑی تشویش پائی جاتی ہے، اور بڑا غم و غصے کا اظہار کیا جاتا ہے تشیع کی جانب سے۔ تو تمام عمائدین موجود ہیں، اور آپ کو دیکھیے ہم نے تو ابھی چند لوگوں کو بلایا تھا، عمائدین کو بلایا تھا پریس کانفرنس کے لیے، پورے شہر سے لوگ امنڈ کے آ رہے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ حکومت سندھ نے اتنا احمقانہ اقدام کیا جس کی وجہ سے پورے سندھ کی صورتحال تشویشناک ہو گئی ہے۔ میں اس عمل کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور آج جو پولیس گردی ہوئی ہے حکومت کی جانب سے، اور حکومت سندھ کے جو پولیس اہلکاروں نے ان کے اشاروں پہ جو پولیس گردی کی اور دہشت گردی کی اور ڈنڈا گردی کی ہے، میں اس عمل کی بھی مذمت کرتا ہوں۔ دیکھیے سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ساری حکومتیں پھر باور کر لیں، عزاداری ہماری موت اور حیات کا مسئلہ ہے۔ عزاداری پہ تو پابندی کا لفظ فرض ہے یا نہیں ہے، اس طرح کے لفظ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں، اور ریاست طے کرے گی، حکومت طے کرے گی کہ ہمارے لیے کہ کیا فرض ہے اور کیا سنت ہے۔ یہ ہم اپنی عبادت کو حکومت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں گے کہ تم طے کرو گے کہ میں جلوس نکالوں گا یا نہیں نکالوں گا؟ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے جلوس نکالنا۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تعاون کے ساتھ حالات خراب نہ ہونے دینا، اور ایک اچھے انداز میں ہمارے ساتھ تعاون کر کے جلوس کو نکالا جانا۔ ہم نے بڑے رابطے کیے، ہر وزیر سے رابطہ کیا، ہر طرح سے رابطہ کیا کہ کسی طرح بیٹھ کر کوئی پیسفل انداز میں، پرامن انداز میں کوئی ایسا راستہ نکالا جائے۔ ہم تصادم نہیں چاہتے تھے، ہم ٹکراؤ نہیں چاہتے تھے، ہم ملک کے حالات خراب کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ہم ایک مہذب قوم ہیں،
آپ سب حضرات جانتے ہیں جب حکومت نے اعلان بھی نہیں کیا تھا کرونا کے حوالے سے لاک ڈاؤن کا، پہلی واحد کمیونٹی تھی ہماری شیعہ کمیونٹی کہ جنہوں نے مراجوں کے فتاوے پہ عمل کرتے ہوئے اپنی مجلسیں، اپنے میلاد، اپنی محفلیں کر دی تھی. آپ جانتے ہیں کہ رجب کے مہینے کے اندر امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہوتی ہے 28 رجب کو. 28 رجب کو سفر مدینہ کا جلوس ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 13 رجب کی محفل ہے، پھر 3 شعبان ہے، 4 شعبان ہے، 5 یہ رجب اور شعبان ہماری میلاد اور محفلوں سے بھرا ہوا تھا. ہم نے ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے سارے امام بارگاہ میں جماعتوں کو موخر کیا، جمعوں کو موخر کیا، اپنی مجالس کو موخر کیا. ہمارے اس مثبت سائن کو شاید حکومت نے سمجھا کہ ہم کوئی کمزور قوم ہے، ہم کوئی ایسی قوم ہے کہ جو تمہارے دباؤ میں آ کر جو ہے اپنے حقوق سے پیچھے ہٹ جائے گی. تم احمقوں کی دنیا میں رہتے ہو. میں نے اسی کراچی شہر کے راستے میں سانحہ ہوا، میں سلام پیش کرتا ہوں اس قوم کو کہ سانحہ عاشور کے وقت اگر 5 لاکھ تھا، آپ کے میڈیا کی رپورٹ ہے کہ 40 کے جلوس پر دھماکے 15 لاکھ عزادار موجود تھا. ہم کوئی مسلم لوگ ہیں؟ تم ہمیں شاید کوئی سیاسی پارٹی سمجھتے ہو. تم سمجھتے ہو کہ ہم کوئی سیاسی پارٹی ہے، ہم رک جائیں گے. تشیع قوم ہے قوم، اور تم اس قوم کو اس کی بنیادی حقوق سے روک رہے ہو. پاکستان کا آئین ہے نا، وہ مجھے اجازت دیتا ہے، وہ ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اور ہمیں نہیں دیتا، تمام مسالک کے لوگوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے بنیادی حقوقوں کے جو حقوق بیان کیے گئے آئین کے اندر اس کے حوالے سے اپنی عبادت کو، اپنی رسومات کو انجام دیں. یہ پاکستان ایک اسٹیٹ ہے. قائد اعظم نے جب پاکستان بنایا تھا تو 14 نکات پیش کیے تھے، اور اس 14 نکات میں 7واں 8واں بنیادی نقطہ یہ تھا کہ جب پاکستان بنے تو ریاست ہمیں پروٹیکشن دے گی، ریاست ہمارے حقوق کا دفاع کرے گی، اور ہماری مذہبی رسومات میں ریاست اور حکومت کوئی مداخلت نہیں کرے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت ہمارے مذہبی کام میں ہماری مداخلت کرے اور روڑے اٹکائے؟ یہ قابل قبول نہیں. میں مذمت کرتا ہوں. پھر تمہیں کس نے اتنی جرت دی کہ تم کہو کہ عزاداری پہ پابندی لگے گی، مجلسوں پہ پابندی لگے گی؟ اگر تم یہ لفظ استعمال نہ کرتے تو ہم علماء کرام اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اچھے انداز میں جلوس لے جاتے. اور آج بھی الحمدللہ پورا میڈیا گواہ ہے، پورا سوشل میڈیا گواہ ہے، آپ کا پرنٹ میڈیا گواہ ہے کہ آج ہماری قوم نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے. آج نشتر پارک میں جو مجلس ہوئی ہے SOP کے مطابق ہوئی ہے، اور ہم بڑے پرامن انداز میں ماتم کرتے ہوئے اپنے جلوس کو بڑے اچھے انداز میں، منظم انداز میں اپنے جلوس کو اختتام پذیر کیا. حکومت کو یہ بات بھائی نہیں، شاید حکومت کو ہمارا یہ امن پسند رویہ پسند نہیں آیا. شاید حکومت تو شاید ایک رات پہلے سے تیاریاں کر رہی تھی، کوئی تصادم ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے. شیعہ سنی کو لڑانے کی کوشش کی گئی. آپ کو پتا ہے کہ رات کو لیاقت آباد مرکزی امام بارگاہ کے اندر چند شر پسند پلانٹڈ لوگ بھیجے گئے وہاں پر کہ جن کو الجھایا ماتمی عزاداروں سے. چند لوگ جلوس لے کر باہر نکلے تھے، چند شر پسندوں کو بھیجا، ان کو الجھایا اور پھر امام بارگاہ پہ پتھراؤ کرایا. پولیس تماشائی بنی رہی، دوسرے لوگ تماشائی بنے رہے، ہمیں الجھانے کی کوشش کی اور ایک پینک پھیلانے کی کوشش کی کہ ہم شاید پاکستان میں کوئی شیعہ سنی فساد کرنا چاہتے ہیں. ہمارا پاکستان میں شیعہ سنی کے اتحاد کے حوالے سے ایک رول ہے، ہماری قیادت کا ایک رول ہے. ہم نے پاکستان کے اندر تمام مسالک کے لوگوں کو ایک جگہ پہ جمع کرنے میں ہماری قیادت کا کردار ہے. آپ کے سامنے میں خود ملی یکجہتی کونسل پاکستان کا صوبائی سندھ کا سینئر نائب صدر ہوں، ملی میں MMA کا صوبائی سندھ کا جنرل سیکرٹری ہوں. میں ہر مدرسے میں جاتا ہوں. شیعہ سنی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیشہ حکومتیں اپنی جان چھڑانے کے لیے ایسا ماحول بناتی ہے کہ تصادم کی صورتحال پیدا ہو جائے. کل جو رات کو واقعہ ہوا ہے لیاقت آباد میں، اس کے پیچھے بھی حکومت کی سازش تھی، جان کر کے کرایا گیا ماحول بنانے کے لیے. لیکن ہمارے لوگوں نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا، ملجھے نہیں. ہم نے ان کو پیغام بھیجا، یہ ایک سازش ہو رہی ہے مرکزی جلوس کو خراب کرنے کے لیے، اور ہمارے لوگوں نے اس بات کو سمجھا اور اچھے انداز میں رات کو اس معاملے کو حل کیا. اور آپ گواہ ہیں کہ ہم بڑے اچھے انداز میں، پرامن انداز میں ماتم کرتے ہوئے، بڑے اچھے انداز میں علماء کی قیادت میں، خطبہ کی قیادت میں، ہمارے قومی عمائدین کی قیادت میں ہم ایرانی حال تک پہنچے، امام بارگاہ تک جلوس کو ختم کر دیا. پھر بزدلوں کی طرح لوگوں کو اٹھاتے ہو، نہ مردگی دکھاتے ہو تم کھڑے ہو کر. ہم نے بلایا تھا قوم کو، ہم نے بلایا تھا، ہم نے وائلیشن کی تھی تمہارے لاک ڈاؤن کی.
ہم نے قوم کو کہا تھا کہ مجلس ہم کریں گے, جلوس ہم کریں گے, تم میں جرأت تھی تو ہمیں اٹھاتے, ہمیں کیوں نہیں اٹھایا؟ ہم نے قوم کو بلایا تھا. یہ قوم تو بیچاری بے قصور تھی, میں تھا, مولانا تھے, علماء تھے, خطبہ تھے, ہمیں گرفتار کرتے, کیوں نہیں کیا ہمیں گرفتار؟ ہمیں اٹھاتے کہ آپ کی وجہ سے لوگ آئے ہیں, آپ نے وائلیشن کی ہے, آپ ہمیں گرفتار کرتے نا. چلتے چلتے اسکوٹر والوں کو پکڑ لے, اور رکشوں سے کالے کپڑے جس کو دیکھ لیے. اچھا ہوا یہ کہ شیعہ نہیں پکڑے, صرف وہ جس بیچارے سنی نے کالے کپڑے پہن کے بیچارہ اپنے کام سے آیا, اس کو بھی اٹھا کے بند کر دیا, اس کو اٹھا کے بھی اندر کر دیا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کالے کپڑے صرف شیعہ نہیں پہنتے, سنی بھی پہنتے. بھائی مولا علی کا شوق صرف شیعہ نہیں مناتے, سنی بھی مناتے ہیں, سارے لوگ عزاداری کرتے ہیں. مولا کائنات سب کے ہیں, مولا کائنات کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں. مولا کائنات کی ذات علی ابن ابی طالب کی ذات وہ ہے کہ جس پہ تمام مسالک کے لوگ متفق ہیں. اگر شیعوں کے پہلے امام ہیں تو سنیوں کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں, سب ان کے اقرار کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, کوئی مسلک ان کی. لیکن بیچاروں کو کیا کہ ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک دیا گیا اور سلسلہ بگاڑ دیے گئے شہر کے اندر. میں اب شہر کی تفصیل آپ کو بتاؤں گا, لیکن تھوڑی سندھ کی طرف بھی آپ کو لے جاؤں. سندھ کے اندر بھی یہی بزدلانہ کارروائی کی گئی ہے. میرے پاس پورے سندھ سے لسٹیں آ رہی ہیں کہ کہاں کہاں ہمارے لوگوں پہ تشدد کیا. اس وقت سب جیکب آباد میں چل رہا ہے. اس وقت جیکب آباد میں پولیس بے دریغ لاٹھی چارج اور تشدد کر رہی ہے. سینکڑوں لوگ زخمی ہو چکے ہیں. میں آئی جی سندھ کو, وزیر اعلیٰ کو کہتا ہوں روک لو اس چیز کو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تم بولو کہ ہم نے حالات خراب کیے ہیں. ہم نے ابھی قوم کو بلایا نہیں ہے, ہم اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے, لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کو روک لو. ہم حالات خراب کرنا نہیں چاہتے. ملک ایک بڑے حساس مرحلے سے گزر رہا ہے. اس وقت ملک کے اندر ایک وبا ہے, ایک ملک کے اندر ایک صورتحال تشویشناک ہے. آپ اس کے اندر لوگوں پہ تشدد کریں, لاٹھی چارج کریں, سینکڑوں لوگ زخمی ہو چکے ہیں. لاڑکانہ کے اندر یہی ہوا, وہاں جلوسوں پہ حملے کیے ہیں, لوگوں پہ لاٹھی چارج کیا ہے, جبکہ ساری مجالس میرے پاس ویڈیو موجود ہے ایس او پی کے مطابق ہو رہی تھی, چادر اور چار دیواری کے اندر ہو رہی تھی. تمہیں شرم ہے؟ تم اتنے ریاست اتنی طاقتور ہے اس ملک کے اندر, اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ عورتوں کے اوپر تم دادو کے اندر عورتوں کی مجلس میں لاٹھی چارج کرتے ہو, عورتوں پہ تم لوگوں کو ورگلانا چاہتے ہو. تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم تم عورتوں کے اوپر تشدد کرتے ہو کہ عورتیں چار دیواری میں مجلس کیسے کر رہی ہیں؟ یہ تمہاری مردانگی ہے, یہ ریاست کا کردار ہے. ہمارے لوگ ایس او پی کے مطابق چار دیواری میں مجلس کر رہے تھے, تم نے عورتوں کو تشدد کیا ہے. ہم بے غیرت قوم نہیں ہیں کہ اپنی عورتوں کی عزت کے اوپر ہاتھ آنے دیں گے. تم چادر اور چار دیواری میں کود کر ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو, یہ قابل قبول نہیں ہے. اس کے بعد شکارپور کے اندر تشدد کیا گیا, 35 سے 40 افراد شکارپور میں اس وقت گرفتار ہیں. یہی صورتحال خیرپور میں ہے. حیدرآباد کے 3 تھانوں کے اندر اس وقت ایف آئی آر میں کاٹی گئی ہیں اور لوگوں کو تھانے میں بند کیا ہے. میرپور خاص کی یہ صورتحال ہے, جام چھوڑوں کی یہ صورتحال ہے. میں کن کن جگہ کا نام لوں آپ کے سامنے؟ میرے پاس ہر منٹ بعد ایک فون آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہو گیا, یہ ہو گیا. کمبر شہزاد کوٹ ہے, جیکب آباد ہے. یعنی اس وقت پورے سندھ کو تم نے اس نہج پر پہنچا دیا کہ قوم سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہے. ایک جملہ رک جائیے, ہم بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, ہم بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ہم بردبار لوگ ہیں, ہم جذباتی لوگ نہیں ہیں. بڑے اچھے انداز میں بیٹھے ہم. ہمیں مت آمادہ کرو کہ ہم لوگوں کو سڑکوں پہ لے کر آئیں. یہ ڈنڈے لاٹھی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اس سے گھبرانے والے نہیں ہیں, ہم اس سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اور یہ جو ایف آئی آر ہے تم نے کاٹ کے کوئی مردانگی دکھائی ہے؟ ہم پہ ایف آئی آر کاٹتے ہو, ہم پرامن لوگ. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے مجلس کی تھی. یہ پاکستان اسلامی ریاست ہے, اسلامی اسٹیٹ ہے. کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ اس ملک میں جو ہے وہ مذہبی رسومات پر پابندیاں ہوں گی. ایف آئی آر کاٹو گے تم, کیا ہوگا ایف آئی آر سے؟ ہم نے کوئی جرم کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا بھائی؟ شہادت ہماری میراث ہے. خدا کی قسم ماؤں کے فون آ رہے ہیں ہمارے پاس, مولانا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, ہمارا بیٹا علی کی محبت میں زندان میں گیا ہے, 1 مہینے بھی رہے گا, ہم آپ سے شکوہ نہیں کریں گے.
ये हमारी कौम का माओ का जज्बा है। हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें कोई खौफ नहीं है, हमें सबको भी उठा के ले जाओ, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये याद रखना, हमने हालात को कंट्रोल किया हुआ है, हमने हालात को संभाला हुआ है। 24 घंटे का सूबाई हुकूमत को अल्टीमेटम दे रहा हूं। 24 घंटे से पहले कराची और सूबाए सिंध में जितने लोग तुमने गिरफ्तार किए उन्हें छोड़ दो, उनको रिहा कर दो, वो बेगुनाह हैं। और हमें पता है जो कलम उन पर लगाई गई है उनकी सवाबती पर छोड़ दिया जाएगा, कोई टेक्निकली मसला नहीं है। मैं वकीलों से भी राब्ते में, वकील भी हमारे साथ मौजूद हैं। शर्म नहीं आती कि स्काउट वर्दी में बैठे जो पूरे साल तुम्हारी खिदमत करते हैं, तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, अगर तुम अपनी वर्दी का एहतराम कराना जानते हो तो इन स्काउट के जवानों की वर्दी का भी एहतराम करो कि तुम लाठियां मारते हुए उनको पुलिस की मोबाइलों में डालकर जेलों में डाल दिया। ना उनके कोई इफ्तार का इंतजाम है, ना उनको पानी पीने का कोई इंतजाम है, ना नमाज का। ये कौम लावारिस नहीं है। अगर तुमने 1 साल भी उनको रखा, हम उनको खिलाएंगे, हम उनको पिलाएंगे, हमारी कौम में शिकवा नहीं करेगा कोई जिंदान जाने पे। लेकिन ये याद रखना, तारीख में तुम्हारा नाम सियाह हरूफ में लिख दिया जाएगा कि तुमने आजादारों के साथ क्या किया। लिहाजा 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूँ वजीर आला सिंध साहब आपको, आईजी सिंध आपको, वजीर दाखिला साहब आपको। 24 घंटे का अल्टीमेटम है हमारे हमायदीन की तरफ से। हमने लाए अमल तय कर लिए, मुख्तलिफ ऑप्शन हमारे सामने हैं, हमने उस पर नजरसानी शुरू कर दी है। और ये ऐलान इतना अहम होगा और ऐसा इकदाम होगा कि शायद आप सोच नहीं सकते थे कि ये इस ऑप्शन पे भी जा सकते थे, ये काम भी कर सकते थे जो हमने प्लानिंग की है। हम जज्बात से काम करने वाले नहीं। हमारे धरने आपने देखे, हमने धरने जब दिए हमने बलोचिस्तान की पूरी हुकूमत गिरा दी है। हम इन चीजों से घबराने वाले नहीं है, जेलों से, हथकड़ियों से। मैं तो आज दावत दे रहा हूँ, आइए, ये सारे हमारे दीन उलमा तैयार है, जिंदान में जाने के लिए हम तैयार हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। हम सबकी आरज़ू है अहले बैत के नाम पर असीर हो, अहले बैत के नाम पर शहीद हो जाए, हमारी आरज़ू है, हमारी तमन्ना है, ये हमारी ख्वाहिश है, आरज़ू है। हमें मत डराना इन चीज से। हमने अपने लाए अमल का 24 घंटे का हम आपको अल्टीमेटम दे रहे हैं, हमने लाए अमल अपना तैयार कर लिया है। 24 घंटे बाद हमसे तवक्का मत रखना, जब हम ग्राउंड पे उतरेंगे तो फिर मुज़ाकरात के लिए मत आना कि मौलाना थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, फिर उसके बाद हम जाएंगे नहीं। ये साफ बता रहे हैं, जाने वाले लोग नहीं। हमने तो आपको बता दिया था कि हम मजलिस करेंगे, मजलिस करके दिखा दी। हमने कहा था आपको जुलूस करेंगे, जुलूस करके दिखा दिया। बंदे भी रिहा करा के तुम्हें दिखाएंगे, ये समझ लिएगा। ये पैगाम दे रहा हूँ। देखिए मैं वो प्रेशर जो हम पर इस वक्त मौजूद है ना कौम का, हमने किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाया था। जिन लोगों को खबर मिली खुद आ गए। कराची के अंदर जाफर तैयार की मस्जिद पे तुमने FIR काटी है, रिजविया इमाम बारगाह पे तुमने FIR काटी है, न्यू कराची के इमाम बारगाह पे तुमने FIR काटी है, ईरानी कैंप के अंदर औरतों पे जाके तशद्दुद किया तुमने, औरंगी टाउन के इमाम बारगाह की FIR, ईरानी कैंप में औरतों पे लाठीचार्ज किया है, वहां घरों में घुस के लोगों को निकाला है। बूतराव इमाम बारगाह पे किस किस के नाम लो, कौन सा इमाम बारगाह ऐसा है जिसकी FIR नहीं है? यही इसी अजा खाना ज़हरा से लोग उठाए हैं। लोगों को मुझे अभी खबर मिली है कि 2 स्काउट के लड़के घर से और उठा के ले गए। इससे बाज आ जाइए, इससे हालात खराब होने जा रहे हैं और इन तमाम हालात खराब करने की जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। अगर वो हमसे मुज़ाकरात करके जुलूस की बात कर लेती तो आज ये हमारे ऊपर बोझ ना आता। मैं फिर कह रहा हूँ, अगली जिम्मेदारी हमारी नहीं है। पहली गलती सूबाई हुकूमत कर चुकी है हमें इजाजत ना देकर, अब दूसरी गलती ना दोहराए। अभी तो नश्तर पार्क इमाम बाड़ा बनाया था, अगर लड़कों को नहीं छोड़ा तो पूरे सिंध को इमाम बाड़ा बना देंगे। पूरे सिंध में हमारे इब्न अबी तालिब की शहादत दोबारा मनाएंगे। तुमने जहाँ जहाँ रोका हमें करने नहीं दिया, बस यही पैगाम है। मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे पास तफसीलात आ रही हैं। 200 से 250 से अफराद हमारे गिरफ्तार हैं, जिसमें स्काउट के लोग हैं और हमारे आज़ादार जवान निहत्ते जो बेचारे पैदल वॉक करते हुए वापस जुलूस से आ रहे थे, रोजे में थे, उनको उठा लिया, उन पर तशद्दुद भी किया। अफसोसनाक बात है।
हमारे पास क्योंकि जारी बात जब ये बातें खुलना शुरू हुई हैं, अभी सूरत हाल ये कि हमारे कुछ लोग एक थाने में जाते हैं और उनके कहीं यहाँ से उनको उठाकर दूसरे थाने में शिफ्ट कर दिया, दूसरे तीसरे में शिफ्ट कर दिया, कुछ मीठा दर में है, कुछ अपना कहते हैं गुलशन में मार में है, कुछ खारा दर में है, कुछ जैकाबाद में है, कुछ हाईवे पे है, कुछ सराब कोट पर है, और जहाँ जहाँ हमारे लोग पहुँच रहे हैं वहाँ से उनको शिफ्ट करके आगे पीछे किया जा रहा है। 200 तक की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। हमारी मालूमात के मुताबिक 250 अफराद हमारे पास हैं। हमारे इस वक्त हमारे दिन जो है अभी हम यहाँ से जाएंगे, एक एक थाने का दौरा करेंगे, जहाँ जहाँ हमारे पास रिपोर्ट है कि यहाँ हमारे अज़रदार हैं, हम सब जाएंगे वहाँ पर सारे उलमा, हम उनको तना नहीं छोड़ेंगे। हमारी कौम का फर्ज है वो हमारी जिम्मेदारी है। हम उनके माँ बाप से कहते हैं परेशान ना होना, अगर उनको निकालने के लिए हमें कोई रास्त इक़दाम उठाना पड़ा, हम उस पर ऑप्शन पे सोच चुके हैं, वो आएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुख्तलिफ थानों में अभी हम दौरा करेंगे। मैं पुलिस से भी कहता हूँ, IGC से भी कहता हूँ, 24 घंटे का टाइम है, आप नजरसानी कीजिए, हमारे लोग छोड़ दीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला 24 घंटे बाद हमें मुस्बत साइन मिलेगा। भले मुज़ाकरात करना बुलाओ हमें कोई ज़रूरत नहीं मुज़ाकरात करने की, बात करने की। हमारा एक मुद्दा FIR वापस ले लो और हमारे लोगों को खुद ही रज़ाकाराना तौर पे छोड़ दो। हमें आने की ज़रूरत नहीं ना, भले हमसे बात करो, हमें फ़ोन पे बता दो, हमारे बच्चे खुद ही बता दें कि मौलाना में छोड़ दिया गया, बस ख़त्म, हम दूसरी बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर नहीं छोड़ा गया 24 घंटे बाद, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम अपने जामे लाए अमल का ऐलान करेंगे कल इंशाअल्लाह ताला। और फिर जो हमारा लाए अमल होगा, फिर इंशाअल्लाह ताला तमाम तर हालात की जिम्मेदार हुकूमत होगी, हुकूमत सिंध होगी। मैं आप हजरात से एक शुक्रिया अदा करता हूँ दोबारा कि आप हजरात ने ज़हमत फरमाई, तशरीफ़ लाए, उलमाए कराम यहाँ मौजूद हैं। मैंने तकरीबन सारे नुकात आपके सामने बयान कर दिए और खुदावंदे मुताल से उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इन हालात में हुकूमत होश के नाखून लेगी और संजीदगी के साथ हमारे मसाइल को समझेगी और लोगों को छोड़कर FIR ख़त्म करेगी। बहुत शुक्रिया। कुछ सवाल? अच्छा सर, आप CM हाउस भी धरने के लिए जा रहे हैं अगर गिरफ्तारी जो हुई है? हमारे पेश नज़र बहुत सारे ऑप्शन हैं, इससे बड़े ऑप्शन है हमारे पेश, इससे बड़े पेश नज़र हमारे ऑप्शन है। CM हाउस तो बहुत छोटी जगह है, हमारे लिए जाना कोई मसला नहीं, वो तो बच्चे भेजेंगे। हमारी एक स्ट्रेटेजी हमने बनाई है, उसके मुताबिक अमल करेंगे और जब ऐलान करेंगे तो आप तक बात पहुँच जाएगी। कोई सवाल है भाई? ये सिंध भर में मजमूई तौर पर बता सकते हैं कितने अफराद हैं जो गिरफ्तार? देखिए हमारे पास सिंध भर से जो अभी तक FIR तो तकरीबन हर जिले में मौजूद है, कहीं 4 मौजूद है, कहीं 5 मौजूद है। गिरफ्तारी की तादाद ये है कि लाड़काना में भी तशद्दुद हुआ है। लाड़काना में इस वक्त कुछ देर पहले तक 15,000 अफराद ने धरना किया हुआ था लाड़काना के अंदर, और वहाँ भी तकरीबन 35-40 गिरफ्तार हैं। शिकारपुर के अंदर भी गिरफ्तार हैं। उसके अलावा घोटकी के अंदर FIR कटी है, वहाँ भी 4 FIR है। वहाँ कंबर शहजाद कोट में तशद्दुद हुआ, वहाँ भी FIR है। गिरफ्तारी जो सिंध की सूरत हाल अब तक हमारे पास क्योंकि अब आ रही है, FIR है सामने, बाद लोग घर नहीं पहुंचे तो उनके लोग रास्ते कर रहे तो पता पड़ा पुलिस ने रास्ते उतार लिया। तकरीबन 150 के करीब सिंध में और 250 के करीब कराची के अंदर अफराद जो गिरफ्तार है। कराची में कौन कौन सी इमाम बारगाहों पर जो है FIR कटी आप बता रहे हैं? देखिए हमारे पास लिस्टें आना शुरू कितनी है टोटल? कराची के अंदर जाफर तैयार इमाम बारगाह में कटी है, अपना लियाकताबाद इमाम बारगाह की कटी है, रजिया इमाम बारगाह की कटी है, अजीजाबाद की कटी है, पूतराब इमाम बारगाह की कटी हुई है, नी कराची इमाम बारगाह की कटी हुई है, अज़ाखाना ज़हरा की FIR कटी हुई है, औरंगी के इमाम बारगाह की, यानी कराची के मुख्तलिफ इलाकों, औरंगी के अंदर है, औरंगी के अंदर है, गुलशन अदीब के अंदर है, 29 इमाम बारगाहों में अभी ये लिस्ट बढ़ रही है क्योंकि जहाँ जहाँ खबर मिली है, अब तक इसी इमाम बारगाहों की बात नहीं कर रहा, जिन लोगों ने घरों में मजलिस की है उन पर भी FIR काटी गई है। वो FIR भी आ रही है इनफरादी। ट्रस्टियों को घर से उठाने की धमकियां दी जा रही हैं, बात वो घर मिले चले गए। तो ये माहौल बनाइए, ये माहौल हुकूमत बना रही है और ये हालात हुकूमत पैदा कर रही है। हम टकराव नहीं चाहते, हम इन हालात में अंदर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे टकराव की सूरत हाल पैदा हो और मुल्क की फिजा खराब हो। हमारे कोई मुज़ाकरात ही नहीं हो हुकूमत से, हमारे कोई हुकूमत का पैगाम आ गया, हम जुलूस निकलने नहीं देंगे। हमने 2 टोक पैगाम दे दिया, हम जुलूस निकालेंगे। हमारी जिंदगी का मसला है, मौत हयात का मसला है। और मैं आज आपको पैगाम दे दूं, जुलूस को रोकने का मतलब ये कि आप तशय्यो को रोक रहे हैं। तशय्यो इसी के जरिए चलती है, हमारे यहाँ जुलूस के जरिए। हमारी शनाख्त तशय्यो की आज़ादारी सही तो शोधा है। आप मुझसे मेरी शनाख्त छीन लो और मैं खामोशी से घर में बैठूंगा, ये हो नहीं सकता मेरे से, ये किसी से भी नहीं हो सकता और ये हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, ये तो हमारा एहतराम है कि जो कौम ने एहतराम किया हमारा और
एक हमसे कमिटमेंट किया और पीसफुल अंदाज में पहुंच गए। ये हम ढाल थे, अगर हम बीच से निकल जाते तो हुकूमत को समझ में नहीं आती कि हुआ क्या। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ज्यादा।